الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی معزز مہمانان کرام، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم محمد خالد، محمد زاہد، محمد سلیم، محمد بوٹا، ان کے والد محترم محمد ولی کے اصال ثواب کی محفل میں جمع ہے۔ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محمد ولی کی کامل بخشش اور کامل مغفرت فرمائے۔ آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیرے سے ستاروں کی حدوں تک، خوشبو کے جزیرے سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے بس ایک تیری کمی۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 26واں سپارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15، خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا،
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی۔ مولا کس بات کی وصیت کی؟ فرمایا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ انسان کو ہم نے یہ وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کا حکم مارے اور ان کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرے۔ احباب ذی وقار، زندگی ماں باپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ دنیا میں ہم نے اپنی اس چھوٹی عمر میں چھوٹے شہروں سے لے کر بڑے شہروں تک سفر بھی کیے، چھوٹے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، بڑے لوگوں کے پاس بھی بیٹھے، عالی شان اعلیٰ منصب 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے بھی کھائے، لیکن جگہ جگہ سے جزیرے سے ہم نے پانی بھی نوش فرمایا، لیکن خدا کی عزت کی قسم جو سکون والدین کی قدموں میں ہے وہ کسی اور جگہ نہیں۔ والدین کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ کوئی اور بھی والدین کی جگہ نہیں لے سکتا۔ والد کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کر دوں گا، کیونکہ آج ویسے بھی جمعہ ہے، جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ احباب ذی وقار، انسان جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی، اس کے لیے موت کو بھی مقدر فرمایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کسی انسان کو زندگی تو دی ہو لیکن وہ موت سے بچ جائے۔ اب یہ ظاہری بات ہے کہ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے زندگی سے نوازا ہے اس کے لیے موت برحق ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اس وقت کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عمر پائی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی سے یہ سوال کیا کہ اے پیارے نوح، میں نے تجھے 950 سال عمر دے کر بھیجا تھا، بتا تو نے زندگی کو کیسے پایا؟ تو نوح علیہ السلام کا جواب سنیے اور دل میں جگہ دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مولا 950 سال زندگی کا مجھے پتہ بھی نہیں چلا، ایسے گزرے، مجھے ایسے لگا اپنی زندگی میں جیسے ایک کمرہ ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں۔ مولا مجھے ایک دروازے سے داخل کر دیا گیا اور دوسرے دروازے سے نکال دیا گیا۔ میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنے بچپن کا سوچنے لگ جائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلا بچپن بھی گزر گیا۔ جو بزرگ ہیں وہ یہی کہیں گے پتہ بھی نہیں چلا جوانی کہاں گزر گئی۔ احباب ذی وقار، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ نے خود ان سے کلام فرمایا۔ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آیا، کہا اللہ کا حکم ہے آپ کی روح نکالنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، آپ نے ان کے منہ پر تماچا مارا، فرشتے کا ڈیلا باہر آ گیا۔ اس نے ڈیلا اپنے ہاتھ پہ رکھا رب کی بارگاہ میں، مولا تو نے مجھے کس بندے کے پاس بھیج دیا ہے، اس کا تو دنیا چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ دوبارہ تشریف لے جائیں۔
اللہ کا فرشتہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا اللہ کا حکم ہے آپ کی روح نکالنی ہے, اگر آپ اس دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو کہا یہ ایک بیل ہے, ایک گائے ہے, اس کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں, جتنے بال آپ کے دستے شفقت کے نیچے آ جائیں گے اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرشتے سے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا پھر اس کے بعد موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد پھر موت ہے ہم تو ابھی جانے کے لیے تیار ہیں. احباب ذی وقار, یہ شریعت مطہرہ کا انسان کے اوپر بے حد کرم ہے, بے حد فضل ہے کہ وہ جن کا لخت جگر ہے, جن کا فرزند ہے, جن کا صاحبزادہ ہے, جن کا بیٹا ہے, ان کے حکم کی پاسداری بھی کرے, ان کا کہنا بھی مانے اور ان کی خدمت بھی کرے. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, بنی اسرائیل کا پہلی امتوں کا, بڑی اس نے عبادت کر رکھی تھی. فرشتے آسمان پر اس کی عبادت کے تذکرے کرتے تھے دن رات. فرشتے کو علاوہ انبیاء اس کی عبادت پر رشک کرنے لگے کہ مولا یہ تیرا بندہ کتنی عبادت کرتا ہے. آخر ہوا کیا؟ توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ. اس شخص کا وصال ہو گیا, بارگاہ خداوندی میں اس شخص کو لایا گیا. اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں, اس میرے بندے نے لاکھ عبادت کی, سارا دن روزے سے رہتا تھا, رات قرآن بھی پڑھتا تھا, قیام بھی کرتا تھا. فرشتوں اس نے بہت عبادت کی, ایسا کرو اس کو جنت میں لے جاؤ. فرشتے عرض گزار ہوئے مولا کہ ٹھیک ہے تیرا بندہ ہے, اس نے لاکھ عبادت کی, روزے بھی رکھے, نفلی عبادات بھی کی, صدقہ اور خیرات بھی کیے, لیکن مولا اس کا ایک جرم ہے, اگر وہ پھر بھی جرم سننے کے بعد تو کہے گا اس کو جنت میں لے جائیں تو ہم جنت میں لے جائیں گے, اگر تو کہے گا دوزخ میں لے جاؤ ہم دوزخ میں لے جائیں گے, ہماری ڈیوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتوں کیا اس کا جرم ہے, اس نے کیا کیا, یہ تو بڑا نیک آدمی تھا. تو فرشتوں نے نامہ اعمال پڑھ کر سنانا شروع کر دیا. سناتے چلے گئے اس کی نیکیاں, اس کی عبادات, اس کے روزے, اس کے حج, اس کے عمرے. آخر پر جب وہ آئے تو ایک جرم فرشتوں نے بیان کیا, وہ جرم ذرا سماعت کیجئے گا. فرشتوں نے عرض کی مولا اس نے بہت عبادت کی, لیکن اس کا ایک جرم یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار اپنے والد کی طرف نفرت بھری نگاہ سے دیکھا. مولا اس نے لاکھ عبادت کی, وہ تیری عبادت ایک طرف, لیکن زندگی میں اس نے یہ ایک بڑا جرم یہ کیا کہ اپنے والد کی طرف جلال بھری آنکھ سے دیکھا. مولا تو نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں اس کو دوزخ میں لے جاؤ. اب فرشتے اس کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ان قریب اس کو دوزخ میں پھینک دیتے. اس کو روک لیا, کہا اے بندے تو یہ تو بتا, تو اتنا عبادت گزار, اتنا زہد و تقوی کا پہاڑ, آخر کیا وجہ بنی تھی کہ تو نے اپنے والد کی طرف ایک بار غصے سے دیکھا؟ تیری عبادت تو اتنی ہے کہ فرشتے آسمان کے اوپر تیری عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں. تو نے عبادت تو اتنی کی کہ انبیاء بھی تیری عبادت پر رشک کرتے ہیں. آخر بندے تو یہ بتا تو صحیح, آخر کیا معاملہ پیش آیا تھا, کیا وجہ بنی تھی جس وجہ کی بنا پر تو نے اپنے والد کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھا تھا؟ اب اس زاہد کا, اس عابد کا جواب سنیے. اس نے کہا فرشتوں
میں نے تورات میں پڑھا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، اس میں اللہ نے یہ لکھا تھا کہ جو بندہ اپنے والد کی طرف زندگی میں ایک بار نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا یا غصے کے ساتھ دیکھے گا یا جلال بھری آنکھ سے دیکھے گا، تو اللہ نے وہاں پہ لکھا تھا کہ میں اس بندے کو دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اب فرشتوں نے کہا کہ تو جانتا بھی تھا، تو نے تورات میں پڑھ بھی رکھا تھا، لیکن پھر بھی آخر کیا وجہ بنی، تیری کیا مجبوری بنی کہ تو نے اپنے والد کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھا؟ اب اس شخص نے کہا، فرشتوں سچی بات یہ ہے کہ میرا والد وہ فاسق تھا، فاجر تھا، گناہگار تھا، برے عمل کرتا تھا، میں عبادت کیا کرتا تھا، نیک عمل کرتا تھا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ میرے نیک عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے دے گا، اور میرا بوڑھا باپ جو بظاہر گناہ کرتا ہے، برے عمل کرتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا۔ فرشتوں سچی بات یہ ہے کہ میں جانتے ہوئے بھی تورات میں نے پڑھ بھی رکھا تھا، میں نے یہ عمل جان بوجھ کر اس وجہ سے کیا، اپنے والد کی طرف غصے سے، نفرت سے، جلال سے اس لیے دیکھا تھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے میرے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں بھیج دے گا اور میرے والد کو برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں پھینک دے گا۔ کہا فرشتوں سچی بات یہ ہے، میں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ اپنے والد کے بغیر جنت میں چلا جاؤں۔ کہا فرشتوں میں اس رب العالمین کی جنت کو کیا کروں گا جس جنت میں میرا والد نہ ہو؟ میں بیٹا ہو کر جنت میں دودھ کی نہروں سے مستفید بھی ہوتا رہوں، جنت کے ہرے بھرے درختوں کے نیچے لیٹتا بھی رہوں، لیکن میرا بوڑھا باپ وہ دوزخ میں جلتا رہے۔ کہا میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں اور میرا بوڑھا باپ وہ دوزخ میں عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ کہا فرشتوں اس وجہ سے میں نے اپنے باپ کی طرف نفرت سے دیکھا، غصے سے دیکھا، جلال سے دیکھا کہ کل قیامت والے دن اللہ مجھے اس عمل کی وجہ سے اپنے والد کے ساتھ دوزخ میں پھینک دے گا، اور میں بیٹا ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کو اگر عذاب آگے سے آئے گا، میں خود اپنا جسم آگے کر کے اپنے باپ کو عذاب سے بچاتا رہوں گا۔ اگر اللہ کا عذاب دوزخ میں پیچھے سے آئے گا، میں اپنی پشت پیچھے کر دوں گا اور اپنے باپ کو اللہ کے عذاب سے بچاتا رہوں گا۔ جب تک میرے جسم میں، میرے بدن میں جان ہوگی، اگر عذاب دائیں سے آئے گا میں دائیں طرف ہو جاؤں گا، اگر عذاب بائیں طرف سے آئے گا میں بائیں طرف ہو جاؤں گا۔ کہا فرشتوں صرف اس وجہ سے کہ میں اس جنت میں کیا کروں گا جس جنت میں میرا والد نہ ہو، صرف اس وجہ سے اپنے والد کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھا کہ کل قیامت والے دن میرا حساب بھی جہنم میں ہو جائے اور میں جہنم میں اپنے باپ کو عذاب سے بچاتا رہوں۔ جب فرشتوں نے یہ سوال سنا تو انبیاء کی آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا۔ کہا صرف اس وجہ سے تو نے اپنے باپ کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھا؟ کہا جی اس وجہ سے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، مولا تیرے بندے نے تو یہ عذر بیان کر دیا کہ مولا میں نیک اعمال کی وجہ سے تیری جنت میں کیا کروں گا، جبکہ میرا باپ وہ بوڑھا ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ تو جہنم میں تیرے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب اللہ نے اس بندے کی فریاد کو سنا تو اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا، کہا فرشتوں اس بندے کو خوشخبری سنا دو
یہ خود بھی جنت میں چلا جائے اور اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی جنت میں لے جائے۔ احباب ذی وقار، یہ ہے والدین۔ اگر والد کا سایہ انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے تو پھر دعاؤں میں، خوشیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ باپ کے چلے جانے کے بعد کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا۔ ایک شخص اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ کوئی بزرگ ساتھ سے گزرا، اس نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا باپ یہ میرے اوپر ایک درخت کی مانند تھا اور میں اس کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھتا تھا۔ کہا یہی میرا باپ مجھے عذاب الہی سے بچاتا تھا۔ کہا آج میرا باپ قبر کی طرف چلا گیا۔ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا باپ دنیا میں نہیں رہا۔ احباب ذی وقار، دنیا میں بھی یہ ایک مثال ہے نا کہ ہم کسی بچے کو کوئی برتن دے، جاؤ بیٹا دودھ لے کر آؤ۔ اب بچوں کی عادت ہے، وہ بالٹی ہو ڈول ہو وہ ایسے برتن کو گھماتے ہیں، خالی برتن ہے چلے جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی ایک لڑکا جا رہا تھا، یہ حکایت سنا رہا ہوں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، صرف مثال سمجھانے کے لیے۔ اس کے گھر والوں نے اس کو بالٹی ڈول دیا کہ جاؤ بیٹا دودھ لے کر آؤ، 50 کا 100 کا۔ اب جیسے بچوں کی عادت ہے وہ برتنوں کو ایسے گھما رہا ہے، بازار کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس نے دودھ لے لیا، 100 کا لینا تھا، 50 کا لینا تھا، لیکن اب وہ بھول گیا کہ برتن خالی ہے۔ اب بڑا سنبھل کر اس نے برتن کو اٹھایا اور دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ وہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ ہوا کیا؟ بازار کی رنگا رنگی نے، بازار کے شور و گل نے، لوگوں کے ہجوم نے اس کو دھکا دیا اور اس کا دودھ نیچے گر گیا۔ اب وہ برتن کے پاس، برتن خالی ہے، برتن کے پاس بیٹھا رو رہا ہے۔ ساتھ سے ایک بزرگ گزرے، اس نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ گھر سے میں اپنے والد سے، اپنی والدہ سے 50 یا 100 روپیہ لے کر آیا تھا دودھ لینے کے لیے۔ کہا میں بڑا سنبھل کر دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ دودھ لے کر گھر کی طرف روانہ تھا۔ ہوا کیا، لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، رش کی وجہ سے مجھے دھکا لگا اور دودھ نیچے گر گیا۔ اب میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ گھر میں جا کر اپنے والدین کو کیا منہ دکھاؤں۔ اب بزرگ نے یہ جواب سنا، بزرگ بچے سے بھی زیادہ رونے لگ گیا۔ بچے نے کہا اے بزرگ تجھے کیا ہوا؟ میرا تو نقصان ہوا ہے، میرا دودھ نیچے گرا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، تجھے کیا ہوا؟ اس بزرگ کا جواب سنیے، اس نے کہا داڑھی میں چاندی آ چکی ہے، داڑھی میری سفید ہو چکی ہے، میرے رب نے مجھے یہ برتن، یہ وجود عطا کیا تھا کہ اے میرے بندے تو جا کر بندگی کرنا۔ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، میرا پورا وجود اللہ کی بندگی سے خالی ہے، تو اس لیے رو رہا ہے کہ میں اپنے والد کو یا والدین کو کیا جا کر منہ دکھاؤں گا؟ کہا بیٹے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اپنے رب کو جا کر کیا منہ دکھاؤں۔ احباب ذیوکار، یہ تو تھی صرف ایک حکایت۔ اب میں آپ کو بخاری شریف کا ایک مضمون سنا کر بات ختم کر دوں گا۔ ایک باپ جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا ہے میرے بیٹوں بتاؤ آپ نے مجھے کیسا پایا؟ بیٹوں نے کہا بڑے مشفق تھے، بڑی شفقت کرنے والے تھے، بڑا پیار کرنے والے تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے، آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف کیا ہمارے مابین، ہم زبان سے بعد میں کوئی چیز کہنے آپ کو کہتے تھے، آپ ہماری ڈیمانڈ، ہمارے تقاضے پہلے پورے کر دیتے تھے، آپ بہت شفیق تھے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اب میرے وصال کا وقت آ چکا ہے، میری آپ کو صرف ایک وصیت ہے، آپ نے اس وصیت پر عمل کرنا ہے۔ بیٹوں نے کہا باپ آپ حکم تو کریں، ہم تو آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ فرمائیے۔ اس باپ نے کہا کہ میری وصیت یہ ہے، افسوس کہ میں نے ساری زندگی آپ کی ڈیمانڈ اور آپ کے تقاضے اور آپ کی خواہشات اور آپ کی فرمائشیں پوری کرنے میں گزار دی اور اپنے رب کو ناراض کر لیا۔
اب میری آخری وصیت یہ ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، میرے بیٹو ایسا کرنا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، جو خاک ہوگی اس کو گھر میں رکھ لینا، جس دن تیز آندھی چلے، تیز ہوا چلے، اس راکھ کو ہوا کی سپرد کر دینا۔ اب بیٹوں نے باپ کی وصیت پر عمل تو کرنا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں نے ایسا ہی کیا، باپ کے جسد خاکی کو لیا، جسم کو لیا، اس کو جلا دیا، جو راکھ تھی اس کو سنبھال کر رکھ لیا۔ جس دن تیز ہوا، تیز آندھی چلی، اس دن باپ کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اب اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں اس شخص کی راکھ کو اکٹھا کرو۔ اب اس کی راکھ کو اکٹھا کیا گیا اللہ کے حکم پر، پھر اس کا وجود برقرار ہوا، اب اس کو لا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ اب اللہ کے سامنے وہ بندہ حاضر ہے، اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تجھے پتہ ہے میری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ بندوں کو جلایا نہیں جاتا، آخر کس وجہ سے تو نے اپنے بیٹوں کو یہ خلاف عمل کرنے کا کہا جو شریعت کے بھی باہر خلاف ہے؟ کیوں کہا کہ میری میت کو، میرے جسم کو جلا دینا اور میری خاک کو ہوا کی سپرد کر دینا؟ اب اس بندے کا جواب سنیے، اس نے کہا، مولا میں نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کی فرمائش پوری کرنے میں گزار دی، لیکن تیری بندگی نہ کر سکا، میں اپنے بیٹوں کی خاطر مزدور تو بن گیا، تیری نمازوں میں غفلت کی، رمضان کے روزے آئے تو میں نے ایک مزدوری کا بہانہ لگا کر تیری عبادت کو چھوڑ دیا۔ مولا میں نے اپنے بیٹوں کو اس لیے یہ وصیت کی تھی، میرا وجود کانپ رہا تھا کہ میں کس منہ سے رب کی بارگاہ میں کھڑا۔ کہا اور کوئی بات نہیں مولا، صرف اس وجہ سے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے جسم کو جلا دینا اور میری خاک کو ہوا میں اڑا دینا، میں اس قابل ہی نہیں کہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو سکوں اور حساب و کتاب دے سکوں۔ رب نے فرمایا، اے میرے بندے اگر یہی تیری نیت تھی، تیرا عمل رہا ایک سائڈ سے، تیری وصیت رہی ایک طرف، اگر تیری نیت ٹھیک تھی تو میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا، فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ احباب زیوکار، یہ زندگی ایک منزل کی طرف، جس طرح انسان اپنی سفر کرتا ہے منزل کی طرف بڑھتا ہے، یہ زندگی بھی ایسے ہے۔ بڑے بڑے محلات میں ہم رہتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، لیکن قبر کی مٹی ہمیں روز پکارتی ہے، اے نرم و نازک بستر پہ سونے والے، کبھی میرے لیے بھی تیاری کر کہ میں مٹی کا بچھونا ہوں۔ اے فانوس کی لائٹوں میں سونے والے، کبھی مجھے بھی یاد کر، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ احباب زیوکار، انسان یاد کرے نہ کرے لیکن قبر انسان کو ہر روز یاد کرتی ہے۔ تو آئیے یہ سیکنڈ، یہ منٹ، یہ روز، شب و روز، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال، آپ میں سے اگر کسی کی عمر 10 سال ہے، 20 سال ہے، 40 سال ہے، 35 سال ہے، تو وہ اندازہ تو لگائے کہ ہم کتنی عمر لے کر آئے تھے۔ اچھا اللہ نے یہ بھی مخفی رکھا کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ میری موت آنی کہاں پہ ہے اور کب آنی ہے۔ اب مجھے بھی یہ نہیں پتا کہ مجھے ادھر سے اٹھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، میں اگلا سانس لوں گا بھی یا نہیں۔ اللہ نے، امام راضی نے یہی لکھا نہ، کہا اللہ نے مخفی اس لیے رکھا کہ لوگ برے کاموں سے بچیں اور اچھے کام کریں، کیونکہ جو جس حالت میں بھی اس دنیا سے جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس کو اسی حالت میں اٹھائے گا۔ ہر روز نئے اخبارات پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ہم روز دیکھتے ہیں کہ شادی پر گاڑی جا رہی تھی، 4 لوگ تھے، شراب پی ہوئی تھی، بس اسی وجہ سے، اسی غفلت کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور موت واقع ہو گئی۔ اب جانیے جب وہ کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کس حالت میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے
موت کا علم مخفی رکھا، موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کب آ جائے، کہاں پہ آ جائے، کیسے آ جائے، اس لیے مخفی رکھا کہ انسان اپنی موت کی فکر کرتے ہوئے، اپنے موت کو ذہن پر سوار کرتے ہوئے ہمیشہ برے کاموں سے بچے اور اچھے اعمال اس وجہ سے کرے کہ وہ نماز بھی ہے نا، کہتے نماز بھی اس طرح پڑھو، یہ سمجھ کے پڑھو کہ گویا میری یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد میں مر جاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے علم کو بھی انسان کے علم سے مخفی رکھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی موت کو یاد کر کے اپنے عمل سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کا حقدار بنائے، خدمت گزار بنائے، اور جن کے لیے آج ہم جمع ہیں محمد ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر، ان کی قبر پر، ان کی تربت پر اپنی خاص رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔